ناظرین، یہودی کون ہیں، وہ کس کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں اور آج ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ ناظرین، یہودیت کی تاریخ 3000 سال سے زیادہ پر محیط ہے۔ یہودیت کو توحید کے سب سے قدیم مذاہب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی زیادہ عظیم اور باوقار ہے کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت ان کو ابو الانبیاء مانتے ہیں۔ دنیا میں من جانب اللہ مبعوث ہونے والے انبیاء میں سے آدھے سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام اور رسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادیاں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سارہ کے بطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت عیسو پیغمبر نہیں تھے۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ اپنے والد، دادا اور چچا کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہود تھا۔ یہودی کا لفظ اسی سے ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یعنی بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلائے۔ ان کا مذہب اسلام ہی تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں انحراف کا شکار ہوئے، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، سب نبی اسرائیلی کے نبی تھے، اور یہودی ان سب انبیاء کو مانتے ہیں۔ البتہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودی مذہب وہ آسمانی مذہب ہے جس کا انحصار زیادہ تر تورات، تلمود اور علماء، مفتیان اور قضاتہ یہود کے فتاوی یا فیصلوں پر ہے۔ حالانکہ یہ آسمانی مذہب ہے، لیکن زمانے کے اتار چڑھاؤ اور یہودیوں کی دنیا پرستی کے سبب اتنے زیادہ تاریخی مد و جزر، عروج و زوال سے گزرا ہے کہ اس میں تحریف کا اتنا زیادہ ڈھیر لگ گیا، جس کی وجہ سے اصل دین کو پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے میں یہودی مذہب کی جو بھی شکل موجود ہے، اس پر یہودی تاریخ اور یہودیوں کے
دوسری اقوام سے تعلقات کا گہرا مطالعہ کیے بغیر مذہب یہود کو سمجھنا تقریباً محال ہے۔ یہود اہل کتاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہود اپنے نسلی تفاخر اور اپنی قوم میں انبیاء اور سلاطین کی کثیر تعداد سے اتنے غرور اور تکبر میں ہو گئے کہ جہاں ایک وقت میں دنیا کی افضل ترین قوم شمار ہوتے تھے، غرور اور تکبر کی وجہ سے خدا کی نظروں سے اتنے گرے کہ ان پر قرآن کریم کی زبان میں مکذوب لفظ کا اطلاق ہونے لگا، حتیٰ کہ ان میں رائج بدعات اور لادینیت، خدا فراموشی، بلکہ الہی مخالفت، انبیاء کے قتل کے ارتکاب جیسے گھنونے فعل وغیرہ کی وجہ سے اللہ نے کلام پاک میں سورہ اعراف میں یہ آیت نازل فرما دی، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اس دوران بھی اس قوم کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی مشہور ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں جکڑے گئے، اور ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر بحیرہ احمر کے پار واپس فلسطین میں لے آئے۔ یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران ان پر اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں نازل ہوئیں، جیسے منسلوا جیسی نعمت بھی شامل ہے، تاہم اس قوم نے ان کی قدر نہ کی۔ ان میں سینکڑوں نبی بھیجے گئے، کئی کا انکار کیا گیا، کئی کی نبوت تو قبول کی گئی، مگر ان کی نافرمانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عزت بخشی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اسرائیل کا ذکر آتا ہے، ایک سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ حضرت سلیمان کے بعد جب ان کی سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو اسیریا خاندان اس ریاست کا مالک ہوا، جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلے نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی، جو سامریا کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف یہ کہ سامریا کو برباد کر دیا، بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہود اور اس کے ساتھی بنیامین کی نسل ہی باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کہنوں، ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم و مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ صدہ برس میں تیار کیا، اس کا نام یہودیت ہے۔ دنیا کی یہودی آبادی کا تخمینہ لگ بھگ 14.3 ملین یا پوری دنیا کی کل آبادی کا 0.2% بنتا ہے۔ تمام یہودیوں میں سے تقریباً 43% اسرائیل میں رہائش پذیر ہیں، اور مزید 43% ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا میں مقیم ہیں۔ بقیہ یورپ میں رہائش پذیر ہیں، اور دیگر اقلیتی گروہ لاطینی امریکہ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ موجودہ دنیا میں یہودیت کی 5 بڑی اشکال یا فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہ آرتھوڈکس، قدامت پسند، ریفارمڈ یعنی اصلاحی، تنظیم نو کے حامی
اور انسانیت پرست ہیں۔ ہر گروہ کے عقائد اور مذہبی تقاضے حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ربائی ربیوں کی یہودیت کے مطابق یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودی ہو یا وہ جس نے رسمی طور پر یہودی مذہب کو قبول کر لیا ہو، جبکہ دوسرے بعض ربیوں کا کہنا ہے کہ یہودی ہونے کا اس بات سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں کہ یہودی کہلانے والا شخص کیا ایمان رکھتا ہے۔ کسی شخص کو یہودی ہونے کے لیے یہودی قوانین اور رسومات کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت میں اگر ایک یہودی کا خدا پر بالکل بھی ایمان نہ ہو، پھر بھی وہ مندرجہ بالا رہائشی تشریعات کے مطابق یہودی ہی ہے۔ لیکن دیگر ربی وضاحت کرتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص تورات کے احکامات پر عمل نہ کرے اور میمودیس جو کہ عظیم ترین یہودی علماء میں سے ایک ہیں، ان کے بیان کردہ ایمان کے 13 اصولوں کو قبول نہ کرے، وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان اصولوں کو نہیں مانتا وہ نسلی حیاتیاتی طور پر تو یہودی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہودیت کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں رکھتا۔ یہودی تعلیم کے مطابق مستقبل میں مسیح آئے گا اور وہ ایک بار پھر یہودیوں کو اسرائیل کی سرزمین میں اکٹھا کرے گا، اور اس وقت 70 عیسوی میں رومیوں کی طرف سے تباہ کی گئی یروشلم کی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی نوبل ہسٹری کہ یہودی کون ہیں، وہ کس کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور نئی نوبل ہسٹری بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیں۔ شکریہ۔